ہم اس پہ ریئیکشن دیں گے. باقی کسی ایکسٹینشن میں میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں. جی اور کوئی سوال؟ نوشین آپ مجھے آواز نہیں آ رہی نوشین. مہنگائی عروج پر ہے. نوشین I can't hear you. بالکل مسلم لیگ نون خاموش نہیں ہے. مسلم لیگ نون آواز اٹھا رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن کو عوام کے جو مسائل ہیں اس وقت ان کو بہت بدترین مہنگائی کا سامنا ہے. ان کو بدترین مسائل کا سامنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, عوام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آنا چاہیے اور عوام کے دکھ درد کے لیے آواز اور زور سے اٹھانی چاہیے. جی کوئی اور سوال؟ دے چکی ہیں جواب. میں اس کا جواب دے چکی ہوں. جی اور کوئی سوال آپ نے کرنا ہے؟ جی سوال کرنا ہے؟ جی سوال ختم. میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ یہ اس حکومت کی پاکستان کی ناکامی نہیں ہے, یہ اس حکومت کی ناکامی ہے. اور اس حکومت کا پرانا وتیرہ جب سے یہ آئی ہے اس کو یہ پرابلم ہے کہ جب بھی ان کی ناکامی کی, ان کی نالائکی کی, ان کی نااہلی کی کوئی نشاندہی کرتا ہے تو یہ الزام اسی پر ڈالتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح ای سی پی آج کل ان کے دھاندلی کے پول کھول رہی ہے تو یہ ای سی پی کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں. تو اسی طرح بالکل یہ ہر جگہ پر ناکام ہے, ہر سفارتی محاذ پر یہ ناکام ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنی تاریخی ذلت یا رسوائی کسی حکومت کی قسمت میں آئی ہے جب CNN جیسے چینل پہ بیٹھ کر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ اس وزیر اعظم کی حیثیت ایک میئر سے زیادہ, اسلام آباد کے میئر سے زیادہ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑی ناموشی اس آدمی کی وجہ سے جو وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہے پاکستان کے حصے میں, یہ جو شرمندگی ہے یہ کبھی نہیں آئی. مریم یہ بتائیے گا کہ توشہ خانہ کیس میں حکومت نے انکار کر دیا ہے جبکہ آپ لوگوں کے اوپر اسی حوالے سے کیسز بنے تھے. دیکھیں پچھلے 5-6-7 سال سے کنٹینرز کے ذریعے کنٹینرز کے اوپر چڑھ کر یہ بھاشن سنتے سنتے قوم کے کان پک گئے کہ جو عمران خان صاحب کے اپنے فرمان تھے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ وزیر اعظم سے شروع ہوتی ہے اور جو طاقتور ہے اس کو قانون کے نیچے لانا ہے. قانون جو ہے وہ چھوٹے لوگوں کے لیے ہے یا کم طاقتور لوگوں کے لیے ہے. اور حضرت عمر کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ ان کا ایک کرتا تھا, اس کے بارے میں بھی سوال ہوئے اور جب اپنی چوری کی بات آئی تو آرام سے یہ کہہ دیا کہ میں حساب نہیں دوں گا. یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا؟ یہ آپ کا ذاتی مال تو نہیں ہے, نہ آپ کا خاندانی مال ہے, یہ پاکستان کی امانت ہے اور اس بارے میں نہ صرف آپ سے سوال ہونا چاہیے بلکہ آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں کو چور کہتے اور اسی آڑ میں آپ اپنی چوری چھپا کر نکل جائیں. یہ اب نہیں ہوگا, آپ کو جواب دینا پڑے گا, یہ آپ کا ذاتی مال نہیں ہے. میڈم یہ بھی ڈالر اور پیٹرول اس کا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی کی وجہ سے عوام پریشان ہے. کیا مسلم لیگ اپوزیشن پلان رکھتی ہے مہنگائی کے خلاف بھی کوئی مہم چلانے کی؟ کیونکہ ماضی میں جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو ہر دوسرے دن کو کال دے دیتے تھے پروٹیسٹ کی مہنگائی کو لے کے. مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی ہمیں متحرک نہیں پائی. دیکھیں عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے پچھلے 5-7 سال میں جو بھی کیا ہے وہ ان کے اپنے آگے آیا ہے. وہ کہتے تھے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے, جب آٹا مہنگا ہوتا ہے, چینی مہنگی ہوتی ہے تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے سب سے بڑے سرٹیفائیڈ چور ہیں.
اور اب یہ جو دوسروں کو چور 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 کہتے تھے ان کی اپنی کلئی جو ہے پوری قوم کے سامنے کھل گئی ہے. اور حکومت کی چھتری جب بند ہونے لگتی ہے, جب آپ کا ٹینیور ختم ہونے لگتا ہے تو بہت چیزیں جو ہیں وہ عیاں ہونے لگتی ہیں, آپ کی طاقت جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے, تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, آ رہی ہیں. اس میں پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں جواب نہیں دوں گا. یہ آپ کے ذاتی مسائل نہیں ہیں, یہ قوم کا پیسہ ہے جس کا ایک ایک پائی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. ایک منٹ میڈم, نواز شریف لندن میں موجود ہیں, ان کے کورونا ویکسینیشن کا جو اندراج ہے وہ لاہور کے اسپتال میں ہو گیا ہے, اور شناختی کارڈ کا جو ریکارڈ ہے وہ نادرا کے پورٹل پر بھی درج ہے. جی میں نے پہلے اس کا سوال کا جواب دے دوں. میں نے بھی ابھی آن مائی وے ٹو دا کورٹ میں نے یہ خبر سنی اور مجھے تشویش ہوئی. خبر تو بڑی مضحکہ خیز ہے لیکن مجھے یہ تشویش ہوئی کہ اگر یہ آپ کا سسٹم ہے, اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا اندراج کیا جا رہا ہے جعلی طریقے سے, تو پھر یہ ایک اور جو ناموشی ہے انٹرنیشنل وہ پاکستان کے حصے میں ان کی نااہلی کی وجہ سے آئے گی. اس کا انٹرنیشنل ری ایکشن آ سکتا ہے. میں اس بارے میں مجھے تشویش ہے. 2018 کا الیکشن ہر اس حکومت کی ہر چیز کی طرح ان کی یہ جو ویکسینیشن کا ریکارڈ ہے اور ویکسینیشن کا اندراج ہے وہ بھی جعلی ہے. 2018 کا الیکشن آپ نے لیڈ کیا, پھر ایک بڑے ادارے کے سربراہ کو ایکسٹینشن دی گئی, آپ کی پارٹی نے ووٹ کیا, تو کیوں آپ میڈم اس الیکشن کو لیڈ بھی کیا, پھر بعد میں آپ اس کو ڈینائی بھی کر رہی ہیں؟ میں نے اس بات کا جواب دے دیا اور بڑے کلیئر الفاظ میں دے دیا ہے. میں نے اس میں اپنے ورڈز منس نہیں کیے. میرا جواب ان کے پاس ہے, اگر آپ نے نہیں سنا تو ان سے پوچھ لیں. جی آپ ایک منٹ میں تو سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کو اس لیے اس وقت بالکل غیر مؤثر سمجھتی ہوں کہ آپ جتنی چاہے اصلاحات کر لیں, جہاں سے دھاندلی کا جو پیدائش ہے, مینیپولیشن ہے, جب تک اس سوراخ کو بند نہیں کیا جائے گا تب تک آپ ایک جتنی مرضی اصلاحات کر لیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں, جو عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, جن کے اندر یہ ہمت اور حوصلہ ہے کہ وہ عوام کے فیصلے کو پاؤں تلے روند کے نکل جاتے ہیں, جب تک ان کے آگے دیوار نہیں بنائی جائے گی آپ کا کسی اصلاحات کا کوئی فائدہ نہیں. دوسری بات آپ نے کیا پوچھی مجھ سے ابھی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ وہ نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو منانے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین جب یہ معاملہ آفیشلی نون لیگ کے سامنے آئے گا تو نون لیگ اس پہ رسپونڈ کرے گی کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی. لطیف کے شو کا نوٹس پر بھی بتا دیں. جاوید لطیف صاحب میاں صاحب کے جانثار سپاہی ہیں, ان کی بیانیے کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن اگر ان کو یہ شو کاز نوٹس ملا ہے تو وہ جواب اپنے دے دیں گے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی کسی بھی جماعت کے, ظاہر ہے آزادی رائے کا حق سب کو ہے, لیکن جماعت کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جاوید لطیف صاحب ایک نواز شریف کے سچے سپاہی ہیں, ان کے نیریٹو کے علم بردار ہیں, لیکن کسی بھی طرح اگر کوئی ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی میں آتی ہے تو وہ ابھی اپنا جواب جمع کرا دیں گے, ہم اس میں پڑھ لیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں. جی الیکشن کمیشن کے اوپر جو ابھی حال ہی میں حکمران جماعت کی طرف سے حملے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے, اب مشترکہ پارلیمانی سیشن میں اگر کوئی ایسی قانون سازی کی جاتی ہے جیسے ای وی ایم مشین کے اوپر, جو کہ الیکشن کمیشن پہلے ہی مسترد کر چکا ہے, تو پھر نون لیگ ایسی سچویشن میں کہاں کھڑی ہوگی؟ میرا یہ خیال ہے کہ ای سی پی پہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان لوگوں کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نون لیگ کو درس دیا کرتے تھے اداروں کے احترام کا. تو نون لیگ نے تو اداروں کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور اس کے احترام کی سزا بھی بھگتی ہے. ایک بدترین وکٹمائزیشن, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, پرسنل وکٹمائزیشن, اس کو برداشت کر کے پھر بھی اداروں پر تنقید سے گریز کیا ہے. چند افراد
पे जो ज़िम्मेदार थे उनके नाम भी लिए हैं, उन पर तनकीद भी की है, लेकिन जब इदारे अफराद को इदारा समझना शुरू कर दें तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो ECP पर अटैक्स हैं, ये ECP पर अटैक्स नहीं हैं, ये अपनी चोरी खुलने का, चोरी कौम के सामने आ जाने का खौफ है जो वो ये बात कर रहे हैं। और देखें आप कितनी ख़तरनाक बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि जो ECP के अरकान हैं वो ECP के चेयरमैन के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आप समझ सकते हैं कि नून लीग कभी ये कह सकती है कि किसी इदारे के जो अरकान हैं वो इदारे के चेयरमैन या इदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ नोटिस लें। आप इदारों के, इसको कहते हैं इदारों पे हमला आवर होना। और ये मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ये अपनी चोरी सामने आने के डर से ये हो रहा है। जहाँ तक आपने, और देखें अभी जो ECP की रिपोर्ट सामने आई है कि आई थिंक 2021 में या 20 में वो इलेक्शन हुआ था KPK का, जहाँ पे JUIF की सीट थी जिसको PTI जीत गई। अब उसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आए हैं और वो होश उड़ा देने वाले हैं कि PTI के MPA ने जो धांधली की, वो MNA ने, सॉरी, वो जगह का नाम क्या है जहाँ पे इलेक्शन हुआ, वहाँ पर कुरम एजेंसी में जो अभी PTI के MNA वहाँ पर JUIF की सीट पर इलेक्ट हुए, वो पोस्टल बैलेट के ज़रिए धांधली करके इलेक्ट हुए। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जो डस्का में हुआ, जो जिस तरह ECP के अरकान को अगवा करके ले जाया गया, उनको हब्से बेजा में किसी फैक्ट्री में या किसी जगह पर रखा गया, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या डिटेल्स थी, अब वो सुना है मैंने कि ECP सामने लाने वाली है। तो ये जो ECP पर अटैक है, ये अपनी चोरी खुल जाने का खौफ है जो कौम के सामने आ रहा है। और जहाँ तक आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो एक जो RTS बिठाया गया था 2018 के इलेक्शंस में, ये उसी तरह का एक दूसरा कहानी जो है वो प्रिपेयर की जा रही है, घड़ी जा रही है। तो मैं ये बता दूं कि जो इंसान अपनी परफॉर्मेंस पे तकिया नहीं कर सकता, जो इंसान अपना हर महाज पे बुरी तरह नाकाम है, बुरी तरह फेल हो चुका है, चाहे वो महंगाई हो, इकॉनमी हो, फॉरेन रिलेशंस हो, खारजा पॉलिसी हो, और आपकी जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया, लोड शेडिंग ने फिर सर उठा लिया, तो ऐसे में फिर वो बेचारी हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तकिया नहीं करेगी तो क्या अवाम के मैदान में जाएगी? ये भले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की वो कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, ये मेरी प्रेडिक्शन है आज यहाँ खड़े होकर कौम के सामने कि इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन जब भी आएंगे, इनको ना टिकट लेने वाले मिलेंगे, और अगर किसी ने टिकट ले भी लिया तो इनके वो लोग जो टिकट लेकर मैदान में उतरेंगे, उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। वहाँ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स क्या कर लेंगी भाई? मैं ये समझती हूँ कि मैंने पहले भी ये बात पिछली अपनी प्रेस टॉक में भी कही थी कि अफ़गानिस्तान के अवाम, अफ़गानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसके जो अवाम हैं उनकी ख्वाहिशात का, उनके फ़ैसले का एहतराम हम सबको करना चाहिए। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पाकिस्तान नेबर है, क्लोजेस्ट, और जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ हर लिहाज से। तो अफ़गानिस्तान में जो होता है उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आता है, लेकिन उसकी आड़ में अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात को मैनिपुलेट करना, ये अपने सियासी फ़ायदे के लिए, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। अफ़गानिस्तान का फ़ैसला अफ़गानिस्तान के अवाम पर छोड़ देना चाहिए। जो आपको करना चाहिए बतौर पाकिस्तान की हुकूमत या मुल्क के तौर पे, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि वो एक बहुत वॉर रिडन, वॉर प्लेग कंट्री है जो बहुत सालों से जो जुल्म और वॉर का निशाना बने हुए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने में, उनको दोबारा से आबाद करने में उनकी मदद करनी चाहिए। उनके सियासी मामलात में, उनके अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को इससे दूर रहना चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
मेरी वाली गुजर